یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج ہفتہ 5 جولائی سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ مشق پاکستانی فورسز نے 2 دن قبل 4 افراد کو جبری لاپتہ کر دیا۔ ذی شان شہید کے ماورائے عدالت قتل خلاف بلوچ یکجہتی کمیٹی کی کال پر خاران، نوشکی، چاہوی، دال بندے، نوکنڈی میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے، ریلیاں نکالی گئیں۔ تنظیمی رہنماؤں کو قید میں رکھنے کی قانونی مدت مکمل ہونے کے باوجود وہ گزشتہ 15 روز سے غیر قانونی غیر آئینی طور پر حراست میں رکھے گئے ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کلات گیٹ فورسز رسد پہنچانے والے اور فورسز قافلہ تعمیراتی کمپنی پر مسلح افراد کا حملہ۔ نوشکی سے ایک نعش برآمد ہوا۔ ٹونک میں مسلح موٹر سائیکل سواروں نے نوجوان کو قتل کر دیا۔ مچھ میں روڈ حادثہ، 3 خواتین سمیت 15 افراد زخمی ہو گئے۔ ضلع واران کی تحصیل مشق لاکھی سے گزشتہ روز قابض پاکستانی فورسز اور مقامی ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں نے گھروں پر دھاوا بول کر 4 افراد کو حراست میں لے کر جبری لاپتہ کر دیا۔ لاپتہ افراد کی شناخت مجاہد ولد داد کریم، اسد ولد عمر، رشید ولد خدا بخش اور ظریف ولد صالح سکنہ لاکھی کے ناموں سے ہوا ہے۔ کوئٹہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ترجمان نے جاری بیان میں کہا ہے کہ بی وائی سی کے سربراہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ، مرکزی رکن بیبر بلوچ، سبقت اللہ شاہ جی، کارکنان گلزادی بلوچ، بیبو بلوچ اور معروف سیاسی شخصیت ماما غفار اور کامریڈ عمران بلوچ کو 3 ماہ قبل کسی قانونی جواز کے بغیر گرفتار کیا گیا۔ انہیں 3 MPO کے تحت قید میں رکھا گیا، جس کی مدت میں ہر دفعہ غیر قانونی اضافہ کرتے گئے۔ انہوں نے کہا کہ 1 ماہ بعد قبل کیس کو محکمہ داخلہ منتقل کیا گیا اور پھر عدالتی کارروائی مؤخر کرنے کے لیے مسلسل تاخیری حربے استعمال کیے گئے، یہاں تک کہ 3 ماہ مکمل ہونے پر بھی جب 3 MPO کی قانونی مدت ختم ہو چکی تھی، ان رہنماؤں کو رہا نہیں کیا گیا۔ 22 جون کو 3 MPO کی مدت ختم ہو گئی، مگر اس کے باوجود 15 روز گزرنے کے بعد بھی ان کی رہائی عمل میں نہیں لائی گئی۔ نہ ہی عدالتی بورڈ تشکیل دیا گیا اور نہ ہی تنظیم یا اہل خانہ کو ان کے قید متعلق کوئی قانونی جواز پیش کیا گیا ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ جیل سپرنٹنڈنٹ حمید اللہ آمریت زدہ طرز عمل اپنائے ہوئے ہیں۔ وہ نہ صرف رہنماؤں اور ان کے خاندان کے ساتھ توہین آمیز رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، بلکہ قانونی دستاویزات پر دستخط کرنے سے بھی انکار کر رہے ہیں، جو کہ واضح طور پر غیر قانونی اقدام اور عدالتی عمل میں رکاوٹ ہے۔ ان کا رویہ نہ صرف غیر ذمہ دارانہ اور غیر اخلاقی ہے، بلکہ وہ بلوچستان کی روایات کو بھی پامال کر رہے ہیں۔ یہ تمام اقدام اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ریاست کے پاس ان سیاسی رہنماؤں کو قید میں رکھنے کا نہ کوئی قانونی جواز باقی ہے اور نہ ہی اخلاقی۔ اگر ان کے خلاف واقعی کوئی قابل عمل مقدمات موجود ہوتے تو اب تک قانونی کارروائی مکمل ہو چکی ہوتی۔ 3 MPO کی مدت ختم ہونے کے باوجود قید کو جاری رکھنا انصاف کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ گڈھانی جیل میں قید کامریڈ عمران بلوچ کو رہائی کے فوراً بعد دوبارہ گرفتار کر کے ایک بار پھر 3 MPO کے تحت قید میں رکھا گیا، جو آئین قانون کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اسی طرح بیبو بلوچ کے والد غفار بلوچ کو اجتماعی سزا کے طور پر حدہ جیل کوئٹہ میں قید کیا گیا ہے، جبکہ ڈاکٹر صبیح کے والد طاہر جبری لاپتہ ہیں، جو ہمارے لیے شدید تشویش کا باعث ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ اس طرح کی گرفتاریاں اور ریاستی مظالم نہ ماضی میں مؤثر ثابت ہوئے ہیں اور نہ ہی مستقبل میں ہوں گے۔ جبر، تشدد اور قانون کی پامالی سے نہ تو عوامی مزاحمت کی آواز دبائی جا سکتی ہے اور نہ ہی سیاسی تحریکوں کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر ہمارے رہنماؤں کو رہا کیا جائے اور ریاست طاقت تشدد سے سیاسی تحریکوں کا راستہ روکنے کے اس ناکام تجربے کو فی الفور ترک کرے۔
मुंगचर में जरद अब्दुल्ला के मकाम पर रोड तामीर करने वाले कंपनी पर मुसल्लह अफराद का हमला, मशीनरी को आग लगा दी और फायरिंग करके नाकारा कर दिया। केच के इलाका जामरान में दो मुख्तलिफ मकामात पर बम धमाकों में पाकिस्तानी फोर्सेज और उनके रसद ले जाने वाले ट्रकों को निशाना बनाया गया। पहला धमाका जामरान के इलाका नरमुकी में जबकि दूसरा गेस्टगान में पेश आया। नूश की घरी के मकाम से एक नाश बरामद, जिसकी शनाख्त अब्दुल रशीद वलद नूर मोहम्मद सिकने कादिराबाद नूशकी से हुआ है, जबकि दूसरी जानिब केचतुम के इलाका मलिक आबाद में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से दीदक वलद दादुर रहमान नामी नौजवान हलाक हुआ है। दोनों वाक़यात के मुहर्रिकात मालूम नहीं हो सके हैं। हमारे न्यूज़ को लाइक और शेयर करें ताकि पाकिस्तान और उसके फ़ौज की दरंगी की न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा इंसान दोस्त लोगों और मुल्कों तक पहुंच पाएँ। शुक्रिया।